السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بھائی صاحب، آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ اولیاء کرام کی قبور کو سجدہ تعظیم ہو سکتا ہے، کرنا جائز ہے۔ تو میرا بھائی دیکھیں، اللہ تبارک تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ یہ جو شہید ہیں، اللہ کی راہ میں شہید ہو جاتے ہیں، قتل ہو جاتے ہیں اللہ کے راستے میں جنگ کرتے ہوئے، تو ان کو مردہ گمان تک نہ کرو، وہ زندہ ہیں، رزق دیے جاتے ہیں اور وہ عبادت بھی کرتے ہیں۔ تو اس طرح اولیاء کرام کے نزدیک قرآن پاک کی اس آیت کے مطابق یہ انبیاء کرام اور اولیاء اعظام جو ہیں، یہ وصال کے بعد بھی اس آیت کے مطابق وہ زندہ ہیں۔ تو جس طرح زندگی میں ان کا جو ادب احترام ہوتا تھا، ان کے وصال کے بعد ان کے مزار کا بھی وہی ادب احترام ہو سکتا ہے۔ جو کرے گا کوئی گناہ نہیں، نہ ناجائز ہے۔ اور اس کا ثبوت معراج شریف والی جو حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب خانہ کعبہ شریف سے بیت المقدس جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ تشریف لا رہے تھے، تو راستے میں موسیٰ علیہ السلام کی قبر سے گزرے، تو آپ نے فرمایا کہ میں نے دیکھا موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے تھے۔ اب اس کے مطابق، قرآن آیت کے مطابق، کہ یہ چونکہ نفس کے ساتھ جہاد کرتے ہوئے شہید ہوتے ہیں، اور جو مجاہد ہے وہ کفار کے ساتھ جنگ کرتا ہے جسمانی طور پر، پھر اگر شہید ہوتا ہے تو وہ زندہ ہے، اس کو دوسری زندگی مل جاتی ہے۔ تو اسی طرح بزرگان دین فرماتے ہیں کہ نفس کے ساتھ جہاد جو ہے یہ جہاد اکبر ہے، اور کفار کے ساتھ جہاد یہ جہاد اصغر ہے۔ اور صحابہ کرام سے منقول ہے کہ جب وہ جنگ سے واپس آتے، غزوے سے واپس آتے، تو پھر کہتے تھے کہ ہم چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف پلٹے، کیونکہ اب واپس آ کر وہ مجاہدہ نفس کرتے تھے، اس کو بڑا جہاد کہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ اب وہ بڑا جہاد کر رہے ہیں۔ جس طرح چھوٹے جہاد سے زندہ ہو جاتے ہیں شہادت کے بعد، اور اللہ گواہی دے رہا ہے قرآن پاک میں کہ ان کو مردہ گمان بھی نہ کرو، وہ زندہ ہیں، وہ عبادت کرتے ہیں، رزق دیے جاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہیں اس زندگی کا شعور نہیں ہے، اس زندگی کا شعور نہیں ہے۔ تو اس طرح میرا بھائی وہ خود زندہ ہوتے ہیں، شہید جو ہے کفار سے جنگ کر کے اگر شہادت مل جائے، وہ دوسری زندگی اس کو مل جاتی ہے۔ تو تمام اولیاء کرام فرماتے ہیں کہ جو اپنے نفس کے ساتھ جہاد کر کے زندہ ہوتا ہے، شہید ہوتا ہے، تو اس کو زندگی میں ہی دوسری زندگی مل جاتی ہے، اور وہ شہید خود زندہ ہوتا ہے، اور یہ جو نفس کے ساتھ جہاد کر کے زندہ ہوتے ہیں، شہید ہوتے ہیں، تو ان کو ایسی زندگی ملتی ہے کہ ان سے پھر مردے زندہ ہوتے ہیں۔ جس طرح اولیاء کرام سے ثبوت ہیں ان کی کرامات، اور نبیوں سے ثبوت ہے ان کے معجزات، کہ مردے ان سے زندہ ہو جاتے تھے۔ تو اس طرح میرا بھائی جو کچھ اولیاء انبیاء کا ادب احترام جو ہے زندگی میں ہوگا، وہ بعد وصال ان کے مزار سے بھی ہوگا، اور یہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے، اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں، نہ ہی یہ کوئی گناہ کا کام ہے۔ اللہ رسول قرآن و حدیث کی سمجھ عطا فرمائے، آمین۔ اللہ حافظ۔